بلتستان پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع وہ منفرد سرزمین ہے جسے رب کائنات نے فیاضی کے ساتھ قدرتی حسن عطا کیا ہے۔ گلیشیائی پہاڑوں، خوبصورت سبززاروں، بلند آبشاروں اور سحر انگیز قدرتی نظاروں کی یہ سرزمین جنت ارضی کا درجہ رکھتی ہے۔ حسن فطرت سے مالا مال یہ سرزمین صرف قدرتی حسن کے باعث ہی نہیں بلکہ حسن حقیقی یعنی ولایت محمد و آل محمد کے باعث رشک جناح ہے۔ محبان اہل بیت کے اس دیار کے یوں تو کئی حسین پہلو ہیں، مگر سب سے زیادہ منفرد و خصوصیت یہ ہے کہ شمع حسینی کے پروانوں کی یہ سرزمین وہ واحد خطہ ہے جہاں سال میں 2 بار مجالس امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بلتستان میں اسلام کی آمد کے حوالے سے متفرق نظریات پائے جاتے ہیں۔ آمد اسلام کے ساتھ ہی ولایت اہل بیت اطہار کی خوشبو سے بھی یہ فضا معطر ہوئی۔ انہی ادوار میں عزاداری مظلوم کربلا کا سلسلہ جاری ہوا۔ میر سید علی حمدانی نے یہاں اسلام کو لایا اور اس کے بعد میر شمس الدین عراقی دوسرے مبلغ ہیں جس نے یہاں آ کر اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ تو اس دور سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ انتہائی شدید کے ایام میں جس طرح محرم کا عشرہ مناتے ہیں بالکل انہی آداب کے ساتھ یہ جو ہے اسد کا عشرہ مناتے ہیں، اور یہ قدیم الایام سے ہی اسد کی 10 تاریخ کو یہاں عشرہ مناتے ہیں۔ بلتستان میں اسد کے دوران خمسہ اور کہیں کہیں عشرہ کے طور پر مجالس کا اہتمام ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ خطہ اس سبب سے بھی اپنی مثال آب ہے کہ واحد خطہ ہے جہاں اسد کے دوران اس قدر منظم مجلسیں ہوتی ہیں۔ اور بلتستان کی ایک تہذیبی زندگی ہے جس کو لوگوں نے لکھنؤ کی زندگی کے برابر سمجھا ہے۔ ہمارے جو بھی اور بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں یا روایتی کھیل میلے جو کچھ بھی ہیں ان کے اندر ایک نظم و نسق کا ایک سلسلہ پہلے سے موجود ہے۔ اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس میں ابتدائیہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ درود و سلام سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایک خاص قسم کی فارسی میں اورات پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مرثیہ خوانی شروع ہوتی ہے، پھر مرثیے کو دیکھ کر ایک عالم دین جو ہے اس کو گریز لاتے ہوئے مجالس پڑھتے ہیں، پھر آگے نوح خوانی بھی اسی جگہ سے شروع ہوتی ہے جہاں مجلس کا اختتام ہوتا ہے، مقرر اپنی شاعری اپنے کلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہ بلتستان کی ادب، بیٹھنے اٹھنے کے آداب، محافل و مجالس کے آداب، عام لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کے آداب، اور خصوصاً جو راجگان کے دربار میں بیٹھنے کے جو آداب ہیں وہ بالکل دوسروں سے مختلف ہیں۔ حقیقی معنوں میں بلتستان میں علماء کو بھی منصب دی ہے، جگہ دی ہے، علماء کے احترام سکھایا ہے تو یہ راجوں نے سکھایا ہے، سادات کا احترام سکھایا ہے تو راجوں نے سکھایا ہے، اور یہ شاعری کا فن بھی انہی راجوں سے ہی شروع ہو گئی ہے۔ اس میں حسین علی خان محب بہت اچھا شاعر، اور اس کو جو میرانیس کے درجے پر لوگ سمجھتے ہیں،
اور محمد علی خان ذاکر ہیں اس کو بھی انیس الدبیر کا درجہ دیتے ہیں، پھر عاشق ہیں، پھر حیدر ہیں، مخلص ہیں، یہ سارے. جس شعبے پہ میں بات کرنا چاہوں گا خصوصی طور پہ وہ رسائی ادب ہے. رسائی ادب کی میں سمجھتا ہوں کہ جان جو ہے وہ عزاداری امام حسین ہے. اگرچہ مرثیے کی اگر ہم تعریف پہ آ جائیں تو اس میں اس کی وسعت تھوڑی سی زیادہ نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود مرثیہ، نوحہ، سلام اور منقبت، اگر ان چار اصناف سخن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان چاروں میں جان اگر ہے تو محمد آل محمد کے صدقے میں ہے. اور بالخصوص سانحہ کربلا ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس پر لکھنا ہر عقیدت مند شاعر، ہر عقیدت مند منقبت خواں، ہر عقیدت مند نوحہ خواں کی جو ہے پڑھنا اور اس کے اوپر لکھنا اس کی خواہش ہوتی ہے. اس دوران جہاں ماتمی انجمنیں مصروف ہوتی ہیں، اس کے علاوہ عزاخانے سجتے ہیں، وہاں پر قلمکار جو ہوتے ہیں یا قلم قبیلے سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کی بھی مصروفیت بڑھ جاتی ہیں. بالخصوص ماتمی انجمنوں کے لیے جن جلوسوں کو اسد عاشورہ کے دن جن کا نکلنا ہوتا ہے ان کے لیے نئے نئے نوحے لکھے جاتے ہیں، نئی طرزوں پہ لکھے جاتے ہیں، نئے اسلوب پہ لکھے جاتے ہیں، جن میں تبلیغ کا بھی پیغام ہوتا ہے اور مصائب کے بھی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر بلتستان میں اردو بولی جاتی ہے اور چونکہ یہ یہاں کی زبان بھی نہیں ہے، تاہم اس کے باوجود جس طرح اردو ادب کی تخلیق یہاں ہو رہی ہے اور رسائی ادب میں انتہائی شاندار ہمیں یہاں پہ ماحول نظر آتا ہے. ملک بھر کے نامی گرامی نوحہ خوان، بالخصوص پاکستان کے نامور نوحہ خوان یہاں تشریف لاتے ہیں. اسد کے ایام کے دوران تو انہیں یہاں پر بلایا جاتا ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے. وہ نہ صرف مولا حسین ابن علی کی اس ذکر میں اپنا حصہ لیتے ہیں یا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یہاں پہ نوحہ خوانی کرتے ہیں، بلکہ یہاں کے ادب سے متاثر ہو کر یہاں سے منقبت، سلام اور نوحوں کے مجموعے لے کے جاتے ہیں، جنہیں پھر وہ جا کر پڑھتے ہیں اسٹوڈیوز میں اور ان کی ریکارڈنگ جو ہے پوری دنیا میں پھیلتی ہے. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عزاداری ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف ترویج ادب کے لیے بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی عزاداری اور اسی ادب کے پھیلاؤ کے لیے یہ ذاکرین وسیلہ بھی بنتے ہیں. یوں پوری دنیا میں یہ پیغام پھیل رہا ہے. مجالس اسد کے نزدیک آتے ہی امام بارگاہوں، خانقاہوں اور عزاخانوں کے متولی بھی سرگرم ہو جاتے ہیں. یہ کارکنان عزاخانوں میں جناب سیدہ زہرا کی پرصداری اور پرصداروں کو ماحول سوگ فراہم کرنے کے لیے اس طرح سے مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر میر انیس کا یہ شعر برجستہ لبوں پر آ جاتا ہے. مقصد ہے کسی سے نہ علاقہ ہے کسی سے، لیویں گے صلہ اس کا حسین ابن علی سے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے اس چینل کے تھرو مسلمان بھائیوں کو اور شیعوں کو خصوصاً اپنی طرف سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں جب بھی محرم کا مہینہ نزدیک آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس امام بارگاہ کو ہر طرح سے اپنے جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق جو بھی مومنین اور امام حسین کی یاد میں خدمت کرنے والے حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، چاہے وہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، تو ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش دن رات 24 گھنٹے اپنے زندگی کو وقف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مولا اس قربانی کو اور قلیل خدمت کو قبول کریں اور آپ نے آخرت کے لیے باعث شفاعت بنیں. مقامی طور پر کوئی خاص علمی ماحول نہیں تھا، یا جو اہل منبر ہو یا اہل علم یہاں مقامی طور پر نہیں تھے. آگے سے آنے لانے کے لیے بہترین موقع سیزن جو گرمیوں کا تھا، تو مقامی حکمرانوں نے اور الحمدللہ مقامی جو
جو موجود اگر کم تعداد میں ہیں، علماء اور سرکردگان کی جو پالیسی کی وجہ سے آگے سے کشمیر سے آئے مبلغین کے ذریعے یہاں پر مختلف قسم کے مذہبی پروگرام رکھیں، ان میں سے ایک مجالس اسد بھی ہے، کیونکہ اس سیزن میں اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، جبکہ محرم الحرام ہر سال وقتاً فوقتاً وہ مختلف اوقات میں آتے ہیں۔ اس وجہ سے دوسرا، جب باہر سے کوئی مہمان آتے ہیں اس سیزن میں مہمانوں کی پذیرائی اور بہتر انداز میں ان کی خدمت کے لیے مقامی چیزیں لوگوں کے پاس حاصل ہو جاتی ہیں، مثلا فصلات سے مہمان نوازی کا بھی، مہمانوں کی خدمت کا بھی۔ بلتستان کے کلچر یہ بھی رہا ہے کہ مہمان نوازی یہاں کی خصوصیت ہے۔ ظاہر ہے لوگ اپنے غمی خوشی سے زیادہ محرم الحرام کے یا عزاداری کے حوالے سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اسی سے اپنے آمدنی کے لیے برکت سمجھتے ہیں، بلکہ آمدن کا کھیت کی پہلی فصل کے جو سب سے پہلا حصہ تبرک کے لیے، یا گائے پیدا ہو جائیں تو سب سے پہلا جو مکھن حاصل ہو جائیں، دودھ آ جائیں، وہ تبرکات کے لیے۔ کوئی بھی نئی چیز انسان کے سالانہ فصلوں میں سے آ جائیں وہ تبرکات کے لیے مختص کرتے تھے۔ تو لوگ کربلا نہ جا سکیں تو کربلا کو یہاں کھینچ کے لانے کے لیے ہر جگہ پر آپ یہ دیکھیں کہ بلتستان کے کلچر میں جہاں مسجد ہوگی وہاں حسینیہ ضرور ہوگا، تو جہاں نماز ہے وہاں ذکر کربلا بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے لوگ اپنے اجتماعی انفرادی بیماریاں وبائیں ان کے لیے بھی بلتستان میں ایک کلچر الحمدللہ مبلغین علماء کرام نے یہ رائج کروا دیا۔ یہ پوری دنیا میں نہیں ہوگا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی کسی کی فوتگی ہو جاتی، جو ہی مرنے والے کی قبض روح ہو جاتی اسی وقت سب سے پہلے مرثیہ پڑھتے اور اس کو قبر میں اتارتے ہوئے کسی عزیز کی آمد پر کوئی اور نہیں ہے جو مرثیہ پڑھتے۔ بعض مقامات پر تو ان کو ترک کیا تھا بیچ میں، چلو محرم الحرام ہے ہمارے پاس تو ہم اسد کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کئی صدیوں پرانا وہ جو سلسلہ تھا مثلا بیماریوں کا یا وباؤں کا، وہ دوبارہ پھر اس علاقے میں دوبارہ سے وہ وبائیں آ گئیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ اسد کے مجالس ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، لوگ تبلیغ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، عزاداری کو مین مقصد تبلیغ و اشاعت اسلام سمجھتے ہیں۔ اکیڈمک سسٹم کے طور پر عشرہ اسد کو اس سیزن میں مقامی حکمرانوں نے بھی اور آنے والے علماء نے بھی اور یہاں کے سرکردگان نے بھی یہ جاری کیا تھا۔ الحمدللہ اس کے بعد سے آج تک یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سنہ 1160 ہجری کے اختتام پر کشمیر سے تشریف لانے والے ایک عالم دین ملا محمد مہدی نے اس سلسلے کو کھرما میں سب سے پہلے انہوں نے آغاز کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسم کے اعتبار سے بلتستان ٹھنڈ علاقہ ہے، سرد ہے، جبکہ سن 61 ہجری میں میدان کربلا پر آگ برس رہی تھی۔ اس احساس نے اسد عاشورہ منانے کی سوچ کو سب سے زیادہ مہمیز کیا۔ ہر دن عاشورہ ہے، ہر دن کربلا، ظالم اور مظلوم ہمیشہ ہے، اور یہ مظلوم ظالموں کے خلاف جو آواز ہیں اور دنیا تک پہنچانے کے لیے ہر جگہ پر، ہر کسی بھی خطے پر وہ ہے واقع کربلا ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ اسد عاشورہ جو ہے بہترین موقع ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں اسکردو میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لاکھوں کا اجتماع، ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے مختلف وادیوں سے۔ یہاں 4 ڈسٹرکٹس ہیں، سارے ڈسٹرکٹ میں مومنین جو ہے عزادار جو ہیں وہ اسکردو میں آ جاتے ہیں اور پرشکوہ باعظمت عاشورہ کا واقعہ کربلا کا یاد کیا جاتا ہے۔ سکھ بسی کی تھلے اربونگی نا اہل بیت تھنگی کیوں سے نا یلے سریموں بونگوں زیزیونگی میگیے پھانسے تھونگوں تھنگی عشرہ اسد کے دوران بلتستان میں ماحول سوگوار رہتا ہے۔ مجالس کا آغاز درود و سلام کے بعد قدیم بلتی مرثیے سے ہوتا ہے۔ قدیم بلتی شعراء حسین علی خان محب، لطف علی خان عاشق، ملک حیدر بیدل، امیر خان مخلص، محمد علی خان ذاکر، مراد علی خان مراد جیسے شعراء کے مرثیے
جب مجلس میں پڑھے جاتے ہیں تو ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ مجلس کا ماحول اختتام تک سوگوار رہتا ہے۔ قدیم بلتی مرثیوں اور نوحوں میں خصوصی بات یہ بھی ہے کہ ان کے سوز مخصوص حزن و ملال کے ماحول کو بڑھاتی ہیں۔ بلتی میں جو بھی طرزیں کمپوز کی گئی ہیں وہ نیچرل ہے، انتہائی فطرت کے قریب ہے، اس میں کسی قسم کی لگاوٹ یا کسی قسم کی ادھر ادھر سے۔ اب نوحے ہیں وہ آپ مرثیے کی طرز میں نہیں پڑھ سکتے، مرثیے ہیں اس کو آپ نوحے کی طرز میں نہیں پڑھ سکتے، منقبت ہے اس کے لیے الگ طرح سے، اس میں خوشی کا عنصر ہے، اس میں شدید غم ہے۔ محرم الحرام سن 61 ہجری کی 10ویں تاریخ کو میدان کربلا میں تاریخ انسانیت کا وہ سانحہ پیش آیا کہ جس نے صدیوں پر اپنا اثر یوں ثبت کیا کہ قیامت تک نام حسین باطل قوتوں کے لیے مزاحمت کی علامت بن گیا۔ اس قربانی اور حق حسین کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے کے لیے جس طرح ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب نے خطبوں سے ایوان باطل کو نابود کیا، اسی طرح اسی سیرت کی یاد دہانی کے لیے مجالس اسد میں خواتین بھی حصہ لیتی ہیں۔ اس دوران خواتین کی مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں سیرت حضرت زینب کو خصوصی طور پر موضوع سخن بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جب ہمیں موقع ملتا ہے جوانوں کی تربیت کا، تو زیادہ سے زیادہ آج کل کے اس دور میں ہم جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں وہ ایک تو تربیت اولاد پہ ہے کہ کس طرح سے آج کی اس جنریشن کو ہم آگے لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ آج کی جنریشن جو ہے ماشاءاللہ بہت تیز، بہت شارپ ہے، اور اس جنریشن کو امام حسین کی محبت کو، ان کے فلسفے کو اس جنریشن کے دلوں میں ڈالنے کے لیے ایک ماں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ ایک ماں اگر باتربیت ہو تو وہ پوری ایک قوم، پوری ایک نسل کو باتربیت بنا سکتی ہے، لیکن اگر ایک ماں بے تربیت ہوگی تو یقینی سی بات ہے کہ ایک پوری نسل بے تربیت ہوگی۔ تو ایام اسد عاشوراء ہوں، محرم ہوں، سفر ہوں، یہ تمام ماہ، یہ تمام ایام ہمارے لیے وہ پلیٹ فارمز ہیں، وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم ماؤں پہ فوکس کرتے ہیں کہ ماؤں کی تربیت کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے انجام دے سکتے۔ تو ہم خواتین کے اوپر اسی چیز پر ہم واقعاً متعجب ہوتے ہیں کہ ان ایام میں ہماری خواتین ماشاءاللہ اتنی انرجیٹک ہو جاتی ہیں کہ وہ ان تمام تبرکات کے لیے راتوں کو بھی جاگتی ہیں، کیونکہ امام بارگاہ میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے ماشاءاللہ سے، کبھی 3000 ہیں، کبھی 2000 ہیں، 2500 ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے تبرکات بھی وہ تیار کر رہی ہیں، راتوں کو وہ تبرکات کو تیار کرتی ہیں، اور دن میں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو اور صف عزا کو آباد کرنے کے لیے اپنی تمام تر انرجیز کو صرف کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم ان ایام عزا کو دیکھتے ہیں تو یہی ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ ایام عزا جو ہیں یہ واقعاً ائمہ علیہ السلام کی اسی مینجمنٹ کا ایک تسلسل ہے کہ ہم کس طریقے سے گھر کو، باہر مجالس کو، اپنے بچوں کو، سب کو ٹائم دیتے ہیں، گھر بھی آباد ماشاءاللہ سے رہتے ہیں اور مجالس بھی آباد رہتی ہیں۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خاص نظر کرم ہے جو ان ماؤں پر ہے جو ایام عزا کو آباد کرنے کے لیے سرگرداں ہیں۔ کربلا حق کی جیت اور باطل کی شکست کا وہ پیغام حقیقی ہے کہ جس سے فکر یزیدی لرزاں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں، عقیدت مندوں اور عاشقان مظلوم کربلا کی پرصداری ایسی عبادت ہے کہ جس پر ملائک بھی نازاں ہوں۔ دین اسلام نماز، روزہ، حج سمیت دیگر مناسک اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی مجالس عزا بہترین وسیلہ ہے۔ بلتستان میں سال میں 2 بار عشرہ مجالس
जहाँ तबलीग का बेहतरीन ज़रिया है, वहीं ये अहल बैत अतहार की मोहब्बत की दलील भी है।